मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हमें कहा है कि जब तुम बात करो इंसानों से तो वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, बेहतरीन अंदाज से। और मैंने जो तर्जुमा पहले पेश किया था वला तुसैर खद्दक लिन्नास, उसके तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया कि अपने चेहरों पर हंसी मुखी ला के बात करो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह कुरान में लंबी उसकी तफसीर वगैरह तशरीह है, तो उस आयत मुबारका से पता चलता है कि हमें अपने मातहतों की तरबियत करनी चाहिए। अभी लॉकडाउन का माहौल है, हम घरों में रहते हैं, घरों में रहते हुए हम प्यार और मोहब्बत से अपनी औलाद की तरबियत करें। घर में रह रहे हैं, हम देखें कि हमारी औलाद कुरान मजीद पढ़ती है या नहीं, अब ये कुरान मजीद सही पढ़ती है या नहीं पढ़ती, अपनी औलाद की तरबियत। फिर जो मर्द है, जो शोहर है, उस पर ये ड्यूटी है, ये लाजिम है कि अपने बेटों की ज़िंदगी को देखे कि रात के वक्त में वो क्या करते हैं, कहीं छुप के वो मोबाइल तो नहीं चलाते हैं। उनकी तरबियत करना ये बाप के ज़िम्मे है। और माँ की ड्यूटी ये है कि अपनी बेटी को देखे कि बेटी क्या कर रही है, तो अपनी औलाद की तरबियत करना ये हमारे ऊपर लाजिम है। नहीं तो कुरान मजीद में है यौम तक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जब उनको मुंह के बल जहन्नम में फेंका जाएगा, उनके चेहरों को उलट पुलट किया जाएगा, यक़ूलु या लैतना, वो कहेंगे काश अतान अल्लाह व अतान रसूल, काश कि हम अल्लाह और रसूल की बात मान दे जाते। फिर उसके बाद वो आगे कहेंगे वक़ालू रब्बना इन्ना आताना सादतना व कुबराना फ़ाज़ल्लूना सबीला। ए अल्लाह, हम क्या करते, हमने तो अपने बड़ों की पैरवी की, जैसा बड़े करते थे वैसा हमने किया, हमने तो अपने बड़ों की पैरवी की और उन्होंने हमें गुमराही पे डाल दिया। रब्बना आतिहिम ज़ैफ़ैन मिनल अज़ाब वल अनहुम लानन कबीरा। अल्लाह, हमारे बड़ों को अज़ाब दीजिए और डबल अज़ाब दीजिए। एक तो ये कि वो खुद सही नहीं चलते थे, खुदरी ज़िंदगी सही नहीं थी, और दूसरा ये कि उन्होंने हमें सही ज़िंदगी पे नहीं डाला। तो इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है कि हम अपनी औलाद की तरबियत करें और अपने घर के अंदर हम नरमी से गुफ्तगू करें, अपनी बेगम से, अपने बच्चों से हम नरमी से गुफ्तगू करें, गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा लाएं। हमारे पीर व मुर्शिद खानका के अंदर जब अपने मुतवस्सिलीन मुरीदीन को समझाते हैं तो बहुत सारी बातें इस पर कहते हैं। फरमाते हैं घर में बेगम ने आपके लिए चाय बनाई और चाय में शक्कर ज़्यादा पड़ गई, तो आप क्या कहते हैं, कभी जा बाज़ार शक्कर लेके आप, पता चलेगा शक्कर का क्या भाव है, ऐसे करके हम डांटते हैं। हज़रत फरमाते हैं नहीं, समझाना ही तो है ना, कड़वे अंदाज के बजाय मीठे अंदाज में भी तो समझा सकते थे। हज़रत फरमाते हैं कि चाहिए अपनी बीवी से ये कहें कि बेगम साहिबा, मैं एक बात आपसे कहूँ, एक बात का आप ख्याल रखा करें, चाय के अंदर अपनी उंगली ना डाला करें, आपके हाथ लगने की वजह से चाय ज़्यादा मीठी हो गई। अब वो के समझ जाती है और कह देती है कि अजी चाय के अंदर शक्कर ज़्यादा पड़ गई, आइंदा ख्याल रखें। अब समझाया उसने भी, समझाया इसने भी, लेकिन अंदाज मीठा था। इससे क्या बीवी के अंदर, दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो। भाई वो सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है तो मोहब्बत से पेश आ जाना चाहिए ना। तो अपनी औलाद को भी, अगर औलाद छोटी है तो उनके सामने हम ऐसे किस्से बयान करें, बुज़ुर्गों के वाक़यात बयान करें। जैसा कि मैंने सूरह लुक़मान का तर्जुमा करते हुए बयान किया था कि अपनी औलाद को अगर हाफिज़ बनाना है, किसी हाफिज़ का उनके सामने एजाज़ करें, या अपनी बेगम को बताएं फ़लाँ जगह हम प्रोग्राम में गए, जैसे हम प्रोग्रामों में जाते हैं तो फिर बताएं कि वहाँ हाफिज़ का ऐसे एजाज़ हुआ। अब बच्चे के दिल के अंदर शौक़ पैदा होगा, काश मैं भी हाफिज़ बनता, मेरा भी एजाज़ होता। या ऐसा करें, कोई हाफिज़ बच्चा उसको बुलाएं, उसको सुनी कुरान बच्चों के सामने, फिर उसे इनाम दें। इससे बच्चों के दिल के अंदर ये वलवला पैदा होगा, मैं भी मेहनत करूँ। इस तरह अपनी औलाद की तरफ, अगर औलाद बड़ी हो जाए फिर उसको अपने करीब बुलाएं और फिर नसीहत करें। एक और मिसाल हमारे हज़रत पीर व मुर्शिद देते हैं, वो फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा हमने मस्जिदों में भी देखा है,
نوجوان نماز پڑھنے آتے ہیں، کبھی پینٹ نیچے ہوتی ہے، کبھی ٹوپی نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کہا کہ ہمارے جو بزرگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا انداز کہا کہ کچھ نرالا ہوتا ہے. حضرت نے اپنے انداز میں بتایا، میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اگر لڑکے کسی کے پینٹ نیچے ہیں تو ہم بلا کے یوں کہتے ہیں ادھر آ. اب اسے سب کے سامنے کہتے ہیں دیکھ تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں، یہ پینٹ نیچے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، ٹوپی نہیں پہنتا ہے. اب وہ سب کے سامنے دیکھتا ہے یار مجھے تو سب کے سامنے ذلیل کر لیا. اب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے مسجد السلام علیکم. جہاں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہوں وہاں واپس جانے کو جی نہیں کرتا، قیامت کے دن دیکھی جائے گی اللہ کے حضور. لیکن اس کا دوسرا انداز بھی ہو سکتا تھا. اسے بلاتے اور کہتے قریب آ بیٹا. پوچھتے کس کے بیٹے ہیں؟ فلاں کے. اچھا ان کے بیٹے ہیں، ذرا اور قریبا اور قریبا. پھر اس کے بعد اس کے کان پہ بتاتے بیٹا یہ جو آپ نے سلوار پہن رکھی ہے، پینٹ پہن رکھی ہے، یہ نیچے رکھنا مکروہ ہے. قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. اب ادھر سے آپ سمجھا رہے ہیں، ادھر سے وہ پینٹ کو اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تربیت کا انداز. اب وہ راستے میں جب بھی آپ کو ملے گا، بائک پہ جا رہا ہوگا، موٹر سائیکل روکے گا، کہے گا السلام علیکم، کہیں جانا ہے بابا جی آپ کو چھوڑ دو، تو اپنا انداز میٹھا لائیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول. مٹھاس جو ہے اس سے دوسرے کے دل کے اندر ہماری عزت، احترام، محبت پیدا ہوتی ہے. بھائی بولنا تو وہی ہے، بولنے کا انداز پیارا لائیں. اب ایک اور بادشاہ کا قصہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے. ایک کو بلایا تعبیر پوچھنے والے کو، اس نے کہا کہ آپ کے سامنے آپ کی ساری اولاد مر جائے گی. بادشاہ تھا، غصہ آیا، کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. اب دوسرے بادشاہ تھا، پریشان ہوا، کہا دوسرے کسی اور کو بلاؤ. ایک اور کو بلایا، وہ سمجھدار تھا، انداز اس کا نرالا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی عمر اتنی لمبی ہوگی کہ آپ اپنے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو، ان کے بھی پوتوں کو، اپنی اتنی نسلوں کو، آپ 3-4 نسلوں کو دیکھو گے. بادشاہ خوش ہوا، اسے انعام دیا. اب وہی کی وہی بات دونوں نے کہی. اس نے انداز کڑوا لیا، اس کو پھانسی پہ لٹکایا. اس نے انداز میٹھا لیا اور اسے انعام دے دیا. تو بات تو وہی ہوتی ہے، لیکن اب ہم پر ہے کہ ہم انداز کیسا لاتے ہیں. میں نے شروع میں آیت پڑھی وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جب انسانوں سے بات کرو نا اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھو. یہ کون نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان حکیم، جس کو قرآن نے حکمت و دانائی والا کہا ہے، جس کے نام سے قرآن میں صورت ہے. اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. انسانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں، انسانوں سے بات کرو، اپنے چہرے، اپنے الفاظ پیارے لاؤ، اپنے الفاظ نرالے لاؤ. تو آج کل اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو دلوں میں جو کدورت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں جو بغض پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان ہماری قابو میں نہیں آتی. ہم اپنی زبان پر قابو رکھنا سیکھیں. ہمارے پیر صاحب حضرت پیر ذوالفقار صاحب تو یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھروں میں جو جھگڑا ہونے کی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں، عورت کی زبان قابو میں نہیں. بس اس بنیاد پر پھر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پر قابو رکھے، عورت کو چاہیے کہ اپنی زبان پر قابو رکھے. حضرت پیر صاحب سے ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. کہا پوچھا کس پر آتا ہے؟ پوچھا کس پر آتا ہے؟ کہ بچوں پر، چھوٹوں پر، بیوی پر. حضرت نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہو کہ کمزوروں پر آتا ہے. وجہ کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ کمزور پر غصہ کروں گا وہ کچھ نہیں کر سکے گا. ذرا طاقتور کے سامنے بھی تو غصہ کر کے دکھانا بھائی. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم گھر کے اندر اسی کو ڈانٹتے ہیں جو بیچارہ بول نہیں سکتا. اب بیوی بیچاری گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے آئی ہے آپ کے گھر میں. اب کسی نے کو کچھ کہہ دیا، کسی نے کیا سنا دیا، نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئی. اسے محبت دو. وہ یہاں آئی ہی ہے گھر بسانے کے لیے. آگے جب محبت نہیں ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے مانا نہیں، یہ نہیں مانا. نہیں، ہم محبت دیں، سامنے بھی محبت ملے گی. ایک دو ٹیچر صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، شروع کے اندر مجھے ملے. وہ ایسے حالات پر بولتے بولتے مجھے کہنے لگے کہ
کہ مول صاحب ایک بات آپ پلے باندھ لیں کہ اگر ہم اچھے تو سب اچھے، اگر ہم برے تو باقی بھی برے۔ ہم اچھے رہیں گے، ہمارے ساتھ سب اچھے رہیں گے، ہم خود ہی برے بن جائیں گے بھائی، پھر ساتھ میں معاملہ بھی ویسا ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ڈنڈے کا زور اتنا کارگر نہیں ہوتا ہے جتنی محبت کارگر ہوا کرتی ہے۔ ڈنڈے سے آپ سامنے ڈرا دیں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے نہیں، بلکہ ان کی ایسی تربیت کی جائے، ایسی اصلاح کی جائے کہ ان کو آپ کے وہ الفاظ یاد رہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے، میری امی نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ آپ کے الفاظ کو اپنے دل میں بٹھائے، آپ کے خوف کو نہیں۔ پھر جب الفاظ دل میں بیٹھتے ہیں پھر محبتیں بھی آتی ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو دور چلا، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر میں اولاد کو قرآن مجید صحیح سکھانا ہے۔ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اکثر اوقات، تو ہم اپنی اولاد کا قرآن سنیں، اپنے اولاد کو قرآن پر ابھاریں اور نماز کی پابندی کروائیں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ لوگ دلوں کے اندر نفرتیں رکھ کے منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں جب یہی ہوتا ہے، نفرتیں رکھی ہوئی چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ اس سے بہتر یہ ہوتا کہ زندگی میں بس اس پر ایک مٹھی دھول ڈال دیتے کہ یار جو ہو گیا ہو گیا، اب اچھی طرح محبت سے رہیں گے۔ تو اس طرح انسان کر لے تو انسانی زندگی جو ہے ایک اچھا معاشرہ بن کے، ایک اچھی طرح انسان خوش مزاج ہو کے گزار سکتا ہے۔ نہیں، اگر دل کے اندر قدورت رکھیے پھر سکون نہیں آئے گا۔ سکون اسی میں ہے کہ سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ الفت ہو، اور معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے سے اچھے انداز میں پیش آنے کی، اچھے انداز میں بولنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اور اپنی اولاد کی خصوصاً تربیت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی پڑھ لیں، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔